ہے جیسے خواب کی زندگی، کہ انسان خواب میں راحت محسوس کرتا ہے، کسی ملک کا بادشاہ بن جاتا ہے، کسی فوج کا سپہ سالار بن جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے، عیش و عشرت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی اس کی غربت ہے، وہی اس کی بدحالی ہے، وہی پریشانیاں ہیں۔ اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو خواب میں پریشانی میں ہے، سانپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی اژدہا، کوئی شیر، اور کوئی اس کو پکڑ رہا ہے، کوئی اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ڈسنے والے کیڑے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، گھبراتا ہے، چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ اپنے آرام دہ بستر کے اوپر سکون اور راحت کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، اور سب کچھ بالکل اطمینان کی حالت میں ہے۔ تو یہ جو خواب کی زندگی ہوتی ہے، خواب سے بیدار ہونے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، خواب میں کوئی کچھ دیکھا، اچھا یا برا۔ ایک آدمی قید بمشقت کاٹ رہا ہے، جیل کے اندر ہے، لیکن خواب میں وہ بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن جب وہ خواب اس کا ختم ہوتا ہے، نیند ختم ہوتی ہے، اس کو جاگ آتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے وہ تو جیل میں ہے اور قید بمشقت کاٹ رہا ہے، تو اس کے لیے اس خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ایک آدمی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن خواب میں وہ مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے، پریشانی میں۔ آنکھ کھلتی ہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو جس طرح دنیا میں خواب کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آنکھ کھلنے کے بعد آدمی کو پتہ چل جاتا ہے خواب کی زندگی تھی اور میری اصل زندگی تو یہ ہے، اسی طرح یہ پوری جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں خواب کی زندگی ہے۔ ایک آدمی 60-70 سال کی زندگی، مقام، منصب، عیش و عشرت، ساری دنیا کے اندر اس کو ساری فراوانیاں، خوشحالیاں حاصل ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے۔ قبر میں اس کے اوپر کیڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں، میدان محشر میں سختی سے حساب لیا جاتا ہے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ جو زندگی تھی دنیا کی زندگی، وہ تو بالکل خواب تھا، اور یہ میری زندگی حقیقی زندگی ہے جو اب شروع ہوئی ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بڑی مشکلات میں تھا، بہت پریشانیوں میں تھا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی بیماری، کوئی مقدمات، کوئی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت فرماتے ہیں، آسانیوں کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس آدمی کو لگے گا کہ جو دنیا کی تکلیفیں تھیں وہ ایک خواب کی زندگی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے انسان سوئے ہوئے ہیں، جب آنکھ کھلے گی تو بیدار ہو جائیں گے۔ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، ساری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو آنکھ کھل جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب پتہ چلے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب آنکھ کھل جائے گی، آنکھ بند نہیں ہوگی، آنکھ کھل جائے گی، اس وقت آنکھ بند ہے، اور یہ مرنے کے وقت آنکھ کھلے گی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب آنکھ ہماری بند رہتی ہے تو اس کو ہم آنکھ کھلنا کہتے ہیں، اور جو آنکھ جب کھل جاتی ہے حقیقت میں تو اس کو ہم آنکھ بند ہونا کہتے ہیں۔ بیدار تھا جب بخت تو کم بخت آنکھیں سو گئیں، آج بخت جاگ رہا ہے اور آنکھیں سو گئی ہیں۔ بیدار تھا جب بخت تو کم بخت آنکھیں سو گئیں، سو گیا جب بخت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ آج بخت جاگ رہا ہے، نصیب، لیکن ہم سوئے ہوئے ہیں، اور کل کو ہم جاگ جائیں گے لیکن ہمارا بخت، ہمارا نصیب سو جائے گا۔ اس لیے جو زندگی ہے دنیا کی زندگی، یہاں جو خوشحالی ہے، فراوانی ہے، یہ بھی خواب میں ہے، اور جو یہاں کی تکلیف ہے، مصیبتیں پر، یہ بھی خواب ہیں۔ جب انسان مر جائے گا تو اس کی حقیقی آنکھ کھل جائے گی، تب پتہ چلے گا کہ جو کچھ میں دنیا میں زندگی گزار کے آیا وہ محض خواب تھا، اور خواب کی زندگی کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوتا، اصل زندگی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ خواب میں انسان کے اوپر جو مرضی بیت جائے، اچھا یا برا، جو بھی اس کے سامنے وہ خواب ہی ہوتا ہے، اور اس کو قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں دراصل ایک خواب ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقت نصیب فرمائے، سمجھ نصیب فرمائے کہ ہم واقعی اس کو خواب سمجھیں اور آخرت کی زندگی کو حقیقت سمجھیں۔